بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر فاروق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ بات کریں گے جی۔ آج سپریم کورٹ میں انتہائی اہم ترین سماعت ہوئی ہے۔ ججز ایک دوسرے کے خلاف کھل کر بول پڑے ہیں اور ایک مرتبہ پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ واضح طور پر تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی علی امین گنڈا پور کی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے اور تفصیلی طور پر پی کے معاملات اور حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر بات چیت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی بدستور ان مذاکرات سے انکاری ہے۔ سپریم کورٹ میں انتہائی اہم ترین کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ وہاں پر 6 رکنی بینچ ایک بیٹھا ہوا تھا اور اس بینچ میں بھی واضح طور پر تقسیم نظر آ رہی تھی۔ وہ کیس ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے تھا جن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس بینچ میں جس نے یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ تھے، نوٹس تو واپس ہو گیا، اس معاملے کو تو نپٹا دیا گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے ججز کمیٹی جس نے یہ بینچ تشکیل دینے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک واضح طور پر حکم دے دیا، جس کی وجہ سے 6 رکنی بینچ کے اندر اس کا چرچا ہوا اور بالآخر اس بینچ میں بھی کچھ ججز ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس دیتے ہوئے نظر آئے۔ ایک موقع پر جسٹس جمال مندوخیل کو یہ کہنا پڑا کہ ججز آپس میں اس طرح کی ریمارکس پاس نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی ایسے ریمارکس دیے جس سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے۔ جسٹس اطہر منڈلا نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی، اگر اس 6 رکنی بینچ نے اس توہین عدالت کے کیس کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکیں گے، وہ معذرت کر لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک کی بھی کچھ اسی طرح کی ریمارک سامنے آئے تھے۔ بہرحال اس معاملے کو تو نمٹا دیا گیا ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور لارجر بینچ کی تشکیل کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور فل کورٹ کی تشکیل کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اگرچہ آئینی بینچ نے اس حوالے سے نوٹس جاری کیے ہیں، لیکن امکان نہیں ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے گا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ جب یہ ترمیم ہو چکی ہے تو اب صرف آئینی بینچ ہی اس مقدمے کو سنے گا اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کسی طور پر بھی سپریم کورٹ ختم نہیں کرے گی، بلکہ اس کو برقرار رکھے گی، کیونکہ ماضی میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں اس طرح کے جب کیسز آئے تھے تو سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ آئین میں تبدیلی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور اس میں کسی طور پر بھی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی تقسیم ہے، نئے ججز سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں اور شاید جب وہ آ جائیں تو صورتحال سپریم کورٹ میں مزید بدل جائے۔ علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ان کو صوبائی صدارت سے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ہٹا دیا تھا۔ آج ان کی اچانک اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی، طویل ملاقات رہی ہے جس میں نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے معاملات ڈسکس ہوئے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ڈسکس ہوئی، بلکہ جو تبدیلی لائی گئی ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو اپنے صوبائی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر بریف بھی کیا ہے اور ایک آج انتہائی اہم ترین جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس حوالے سے بھی بریف کیا گیا جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے تھی۔ بہرحال یہ خبر تو ابھی 1-2 دن لگیں گے کہ اصل باتیں وہاں پر اڈیالہ جیل میں مزید کیا ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو صوبائی صدارت سے ہٹانے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ پارٹی کے اندر وہ تحفظات تھے، پارٹی کے اندر وہ انتشار تھا اور پارٹی کے اندر وہ گلے شکوے اور شکایات تھی جس کی وجہ سے ان کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا۔ اور اب ایک لابی وہ بھی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے بھی ہٹا دیا جائے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا کیونکہ گنڈا پور کا ایک بہت مضبوط گروپ ہے کے پی کے اندر اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتی کہ ایسے موقع پر علی امین گنڈا پور کو صوبائی وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر وہاں پر مزید مسائل پارٹی کے لیے کھڑے کیے جائیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو ذمہ داری لی تھی کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے گا اور اپنی لیڈرشپ کو باہر نکالا جائے گا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پارٹی کی لیڈرشپ ان سے یقیناً ناراض بھی ہے۔
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, कल अहम तरीन दौर होने जा रहा है, लेकिन पीटीआई ने उसका बाइकाट कर रखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पीटीआई की लीडरशिप यानी कि उमर अयूब खान और असद कैसर से रब्ता किया और उनको दावत दी कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा बने, चौथे दौर में शामिल हों। उमर अयूब और असद कैसर का यही मौक़िफ़ था कि पहले जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, उसके बाद ही वो यानी कि पीटीआई मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बन सकती है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब तक पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेगी, इजलास में नहीं आएगी, तो उस वक्त तक वो हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। बहरहाल पीटीआई अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जब तक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया जाता, तो वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। और अगर मुज़ाकरात टूट गए, तो ये भी एक अंदेशा है, खदशा है कि शायद मुस्तकबिल करीब में जल्द ये मुज़ाकरात का तसलसल दोबारा बहाल ना हो। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।